بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، عبادات اور عبادات میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کا ذکر۔ اب یہاں میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، پھر آپ کے دل و دماغ پر دستک۔ نبی علیہ السلام نے کون کون سی چیزیں اللہ سے مانگی ہیں اور کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے؟ اگر اس بات کا شعور آپ کے دماغ کے اندر ہے تو سمجھے کہ خیر ہے، اور اگر آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے تو پھر ابھی تک آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھا نہیں۔ میں اکثر اپنے بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ ایسی چیزیں بتاؤ جن سے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے۔ وہ مجھے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، کوئی فیصل آباد سے آتا ہے، کوئی لاہور سے آتا ہے، کوئی اسلام آباد سے آتا ہے۔ بڑی بڑی لمبی دعائیں ہوتی ہیں عید کے موقع پر، جمعہ کے موقع پر، اجتماع دروسوں میں دعائیں ہوتی ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ جو کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان کلمات کو علماء اپنی زبان پر لاتے بھی نہیں ہیں، توجہ نہیں ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب سے میرا نبی علیہ السلام سے نکاح ہوا ہے سب سے زیادہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا پڑھتے ہوئے سنا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال میں نے اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے، جب بھی کوئی مصیبت آتی نبی علیہ السلام یہ کلمات پڑھتے۔ ابو امامہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انی اراک فی غیر وقت الصلاۃ، کیا بات ہے؟ نمازوں کے علاوہ مسجد میں پڑھا رہتا ہے۔ فرمانے لگے حموم لزمتنی ودیون، قرضے چڑھ گئے یا رسول اللہ، غموں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ آج کون نہیں پریشان؟ دکاندار نہیں پریشان، بیٹیوں والا نہیں پریشان، بے اولاد نہیں پریشان، جس کے پاس مکان نہیں وہ نہیں پریشان، کون نہیں پریشان؟ مجھے بتائیے کس بات کا آپ کو اطمینان ہے؟ آپ وہ عمل کیوں نہیں کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو میرے بھائیوں دوستوں، وہ کون سی دعا ہے؟ کیوں بھائی کسی کو آتی ہے؟ نبی علیہ السلام، آپ بیٹھ جاؤ بھائی، کوئی وہ آپ میری طرف توجہ کریں، کوئی بات درویش آدمی ہے، اللہ اس کو صحت عافیت دے۔ کیوں بھائی توجہ ہے اس بات کی طرف؟ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی سب سے زیادہ جو دعا کی ہے کس کو آتی ہے؟ نہیں جی ربنا آتنا فی دنیا نہیں ہے جی، یہ بھی نہیں ہے، یہ خطبہ جمعہ ہے، لیکن جی یہ بھی نہیں ہے، جی یہ بھی نہیں ہے۔ سنیں اب توجہ کے ساتھ، میں یہی تو آپ کی توجہ آج کے خطبہ میں کروانے کے لیے آیا ہوں۔ ایک عمل ہمارے نبی سب سے زیادہ کرے۔ صحابی کہہ رہے یا رسول اللہ غموں نے گھیر لیا، قرضے چڑھ گئے ہیں۔ فرمایا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ تو وہ کلمات پڑھے اور اللہ تیرے ساری ہم و غم دور کر دے۔ آپ ماشاءاللہ اہل حدیث اہل سنت خبردار ہیں نبی علیہ السلام کی سنتوں کے بارے میں، لیکن کیسے خبردار ہیں کہ میں پوچھ رہا ہوں بھائی نبی علیہ السلام نے ایک دعا سب سے زیادہ کی ہے، اماں عائشہ کی بھی گواہی ہے، حضرت انس کی بھی گواہی ہے، اور آپ سے پوچھتا ہوں کوئی کہہ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا نہیں، استغفر اللہ یہ بھی نہیں، سبحان اللہ و بحمدہ یہ بھی نہیں۔ میں سناتا ہوں اور پھر میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الحم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبت الدین وقہر الرجال۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جو بندہ یہ مانگ لیتا ہے نا، دنیا کا کوئی شر ایسا نہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ نہیں مانگنی، اور کوئی خیر ایسا نہیں جو اللہ سے مانگ نہیں لیا۔ اور جس کے بچیوں کے رشتے ہونے والے ہیں اللہ کے لیے وہ پڑھے، جس کی
دکانداری نہیں ٹھیک وہ بھی پڑھے، جس کا مکان اپنا نہیں وہ بھی پڑھے، جو مقدمات کا سامنا کر رہے وہ بھی پڑھے۔ یہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والا وظیفہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں نے آپ کے بتائے ہوئے کلمات کو پڑھنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سارے ہم و غم دور کر دیے۔ تو پڑھیے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس کو یاد کر لیں، مسجد میں لکھ کر لگائیں۔ آپ میں سے کوئی ایسا بندہ نہ رہے کہ جو خود بھی اس کو یاد کریں، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اپنی ماؤں کو، بیویوں کو۔ اور میری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اس وظیفے کو ضرور اپنائیں، کیونکہ یہ بتانے والی کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔